يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی والعشرون 22 نمبر سبق ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا وہ نصاب جو عام اجمی لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، جو الکتاب الاساسی کا نصاب ہے، اس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الدرس السادس، اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے۔ تو دیکھیے الدرس السادس، مراجعہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 5 سبق پڑھانے کے بعد چھٹا سبق اس کتاب کا وہ مراجعہ ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے اب تک انہوں نے الفاظ پڑھے ہیں یا پڑھائے ہیں یا آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیے ہیں، تو ان کو آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے اور ان کی ایک تدریب اور مشق ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اب کام ہے آپ کے کرنے کا۔ صندوقن کیا مطلب ہوتا ہے، یا سعدو کیا مطلب ہوتا ہے، یہ کوشش کر کے میں ان کو پڑھ دیتا ہوں، آپ کوشش کر کے ان کی اردو لکھ کر ہمیں جو ہے وہ بھیج دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ صندوقن، میں صرف عربی پڑھوں گا، آپ نے اس کی عربی بنانی ہے۔ یا سعدو، رخصتن، بصلہ، صندوقن، بطاطس، طماطم، بطاطس، خریطہ، بطاقہ، سیارات، فستان، سیارۃ، سیارات، اشارہ، دجاج، دجاج، یخرج، جزار، دراجۃ۔ یہ تمام کے تمام الفاظ پیچھے اسباق میں گزرے ہوئے ہیں، لہٰذا کوشش کر کے ان کو آپ ان کا ایک طرف عربی لفظ اور دوسری طرف اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد تدریب الثانی ہے، اس میں صندوق، سوقن، بلکہ سب سے پہلا لفظ سوقن ہے، اس کے بعد ہے صندوق، فستان، بصلہ، یہ پہلے گزر چکا۔ اور اس کے آگے ہے کرسی، قلم، یکتب، وہ لکھتا ہے، یقرأ، وہ پڑھتا ہے، تفاح، سیب، طماطم، ٹماٹر۔ اور آگے ہے برتقال، بطاقہ، یہ پیچھے سارے الفاظ گزر چکے ہیں۔ شمال، جزار، یشرب، یجری، یجری کا مطلب دوڑتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے، یعنی کوئی بھی نیا لفظ اس میں نہیں ہے۔ التدریب الثالث میں وہی چیزیں جو پیچھے آپ نے پڑھی ہیں۔ احمر آپ لکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ، ارز، بکرن، بکر تو نام ہے، بطاقہ، برتقال، تو یہ مختلف چیزوں کے نام آپ کے سامنے۔ موز، مسطرۃ، مدرس۔ اس کے بعد ہے التدریب الرابع۔ التدریب الرابع میں اب دیکھیں، بکر کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ نام ہے، یأکلو کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے، تفاح کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایک طرف عربی عبارت، دوسری طرف اس کا اردو، ان کا اردو ترجمہ۔ مدرس بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے، یکتب بھی پڑھا ہوا ہے، علا کا مطلب بھی پڑھا ہوا ہے، سبورہ یہ بھی مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے آگے بکرن یاکل الطماطم، طماطم ٹماٹر کو کہتے ہیں، یاکل کا مطلب کھاتا ہے، المدرس، الکتاب فوق، فوق کا مطلب ہے اوپر، کرسی مطلب کرسی، المدرس یکتب علی السبورۃ، وہ لکھتا ہے، اور اسی طرح یاکل التفاح، القلم علی المکتب، قلم مکتب پر ہے۔ التدریب الخامس، پھر اسی طرح احمر، یاکل، یقرأ، یہ لکھنے کی مشق اس نے آپ کو دی ہے، البتہ ہمیں زیادہ اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ حذاء، جوتے کو کہا جاتا ہے، گزر چکے ہیں، یہ تمام الفاظ گزر چکے ہیں۔ لحوم، لحم سے، لحم مانا گوشت، تفاح سیب، قلم قلم، اور اسی طرح حقیبہ فوق اوپر۔
التدریب السادس فی السوق لحوم، بازار میں گوشت ہے، ودجاج اور مرغی ہے، وسمک اور مچھلی ہے. اور اس کے بعد الوحدۃ الثانیہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اس سے یعنی ایک وحدہ الوحدۃ الاولیٰ میں انہوں نے 6 اسباق کل کیے ہیں کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے، اور پہلی یعنی وحدۃ الاولیٰ میں 6 اسباق میں سے 5 اسباق جو ہیں وہ اس نے کچھ اسم ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ افعال ذکر کیے ہیں، اور جو چھٹا سبق تھا وہ پوری جو 5 اسباق تھے ان کا مراجعہ تھا یا ان کی مشق تھی، ان کی ایکسرسائز تھی. کوشش کریں کہ ان کو لکھ کر ہمیں بھیج دیں، اور اپنے ہاتھ سے جب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو اس سے مل جائے گا. اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی الوحدۃ الثانیہ سے شروع کریں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.